بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رضائی کہہ لیں اس کو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے لبادہ سنیوں کا ہونا ہے اور اندر سے شیعہ رافضی ہے بڑا مکار، باتیں بڑی کرتا ہے اور احادیث کے حوالے دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ بھی کبھی توجہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ تو کوئی بریلوی آتا ہے نہ کوئی دیوبندی آتا ہے، آتے ہیں تو اہل حدیث اس کی ان فتنوں کی زد میں آتے ہیں۔ اور کتنے ہی ہمارے بھائی اہل حدیث اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ جیسے اس دن بھائی اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ہمارا کولیگ ہے، تو بہرحال انہوں نے میرے ساتھ بات کروائی کہ میں نے کہا کہ اس کی تقریریں سنیں، آپ آؤٹ پٹ نکالیں گے، شیعہ کی حمایت کرتا ہے، شیعہ کے مقاصد پورے کرتا ہے۔ شیعہ نے فیس بک میں اپنی آئی ڈی میں اس کی تقریریں لگائی، اور میں نے پچھلے خطاب میں بھی آپ کو کچھ حوالے دیے تھے۔ میرے بھائیو، شیعہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کو وہ نہیں مانتے، ایسا ہی ہے۔ اب جب قرآن کو نہیں مانتے تو پھر حدیث رسول کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ اب جب دونوں کی باتیں قرآن و حدیث والی نہیں مانتے تو پھر آ جا کے ان کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ گانے، قوالیاں اور اس طرح کے اور دوسرے معاملات۔ اور کوئی شک نہیں، انہوں نے گانوں اور قوالیوں کے ذریعے اپنے مذہب کو دیکھ لیں کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ رکشا میں محرموں کے دنوں میں دیکھیں، اپریلیت تقریباً 95% شیعہ عقائد رکھتی ہے۔ محرم کے دنوں میں کوئی رکشا ایسا ہوتا ہے جس میں دڑم 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 دڑم۔ اچھا، اب قرآن و حدیث اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے کسی۔ علماء بھی اس میں سے کبھی آپ دیکھیں تو پیچھے ہی نظر آتے ہیں، کوئی ان کی توجہ نہیں۔ دنیا آج دیکھیں نام جانتی ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جانتی ہے، باقی جناب صدیق، فاروق، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو دجانہ ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
یعنی 1,44,000 صحابہ ہیں، لیکن کسی کو ان کے ناموں کا نہیں پتا۔ کیوں؟ گانے ہر کوئی سنتا ہے، قوالیاں ہر کوئی سنتا ہے، قرآن و حدیث کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور ہم وہ کام کر بھی نہیں سکے۔ ہم قرآن و حدیث اتنا نہیں پہنچا سکے جتنا فلمیں ہیں تو شیعہ، ڈرامے ہیں تو شیعہ، بلکہ اداکار بدکار بنتا ہی وہ ہے جو شیعہ ہو۔ پر یہ نہیں کہ میں کوئی تان و تشریح کے لیے کہہ رہا ہوں یا کوئی جذبات میں یا کوئی بلڈ پریشر میں آئی ہے حقیقت یہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، پھر پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ یہی گانے، قوالیاں اور فلمیں، ڈرامے، تھیٹر، قصیدے، مائے۔ پھر میرے جگنی کہہ دیا جڑی نام علی کا کہہ دیا، جگریاں بنا دیا۔ جگری میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جگری کیا ہوتی ہے؟ جگنی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آتی ہے جگنوں کی مؤنث ہوگی، بیوی ہوگی جگنی، جگنوں کی محترمہ بیوی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ علی دم دم دے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے نہ گانے بنا سکتے تھے اور نہ انہوں نے ان پاک ہستیوں کا نام ان قوالیوں اور گانوں میں دیا۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ نے ان سے قرآن چھین لیا، حدیث چھین لی، تو ان کے مقدر میں یہ گھر بلائی رہ گئی۔ ہم تو یہ جائز بھی نہیں سمجھتے کہ گانے، میوزک یا ساز میں ان پاک ہستیوں کا نام دیا جائے۔ ہم تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ وہ تو نفرت کرتے تھے۔ اور شیعہ سے بڑا گستاخ کائنات میں کوئی نہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ان کی زبان سے جب دل 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 دل، بتائیے یہ انداز ہے ایک ایمان والا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بلا سکتا ہے؟ نہیں، وہ کسی کے بھی نہیں، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، نہ ہی حسن حسین کے ہیں، نہ ہی فاطمہ کے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے ساتھ کا پتا تک۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر نے تو فرما دیا اپنی پاک زبان سے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جس نے ان سے بغض رکھا اصل میں اس نے در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے، اور میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہے۔ اور جس نے صحابہ سے محبت کی اصل میں اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ سبحان اللہ۔ یا بھی دیکھو نا، مثال کے طور پر میں کسی بھائی کو کہہ دوں بھائی تو بڑا اچھا ہے، تیری بیویاں اچھی نہیں۔ امہات المومنین کے بارے میں ان کا کیا ذہن ہے؟ سوچے نا، تو بہت اچھا ہے، تیرے دماغ اچھے نہیں ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ذہن کیا کہتے ہیں، ان کی زبانیں کیا کہتی ہیں؟ تو بہت اچھا ہے لیکن تیرے سسر جو ہے نا وہ نہیں اچھے۔ جناب فاروق اور جناب صدیق کے بارے میں ان کی زبانیں کیا کہتی ہیں؟ تو بہت اچھا ہے، تیرے ساتھی نہیں اچھے۔
سوچنا تو یہ چاہیے کہ اصل میں تو مجھے ہی برا کہہ رہا ہے نا، میں ہی اچھا نہیں ہوں تو ان سارے بروں کے ساتھ میں نے دوستی لگائی ہوئی ہے. کبھی کوئی اچھا بندہ بروں کے ساتھ دوستی لگائے گا؟ تو پیارے پیغمبر کے ساتھی، ساس سسر دماد رشتہ دار وغیرہ سارے ہی تو برے تھے، تو کہہ دو نا کہ اصل میں رسول ہی برے تھے. پر ان کے پیچھے یہودیت ہے، ان کا بڑا یہودی تھا. تاریخ پڑھے نا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسی نے یہ تمام عقائد میں دیے ہیں. ایران میں آج بھی لاکھوں کے حساب سے یہودی بستے ہیں، ایم این اے ایم پی اے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر ہے. آپ نے کبھی ان ایرانیوں کا اور ان یہودیوں کا کبھی جھگڑا ایران میں سنا؟ میرا خیال کتنے بندے ہیں جن کو میں نے بتایا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے، مگر نا اکثریت کائنات کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ احمد نژاد تھا اس سے پہلے، وہ کتنا اسرائیل کو تڑیاں لگاتا تھا کہ ہم ایسے میزائل مار دیں گے. مارا کبھی میزائل؟ یا کبھی اسرائیل نے ادھر کو رک کیا؟ کبھی ہیں یہودی تو پھر ایک دوسرے سے کیا لڑیں گے؟ اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میں اس مرزئی کے بچے کو بتانا چاہتا ہوں، یہ محمد علی جہنمی، جہر زیادہ بہتر ہے. اب تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا 70,000 یہودی اصفہان سے سبز چادریں لیے ہوئے نکلیں گے اور دجال کے ساتھی ہوں گے. کس کے ساتھی ہوں گے؟ اصفہان کہاں ہے میرے بھائی؟ سچ فرمایا میرے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے. بے شک یہودیت کی بڑی بری اور گندی سوچ ہوتی ہے. اور پھر میرے بھائیوں کبھی ان کا طریقہ بار دیکھیں. یہ اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر. ویسا میں تو اپنی دفعہ دیکھتا ہوں کہ دیکھو تم نے صحابہ کے بارے میں اپنی اس گندی زبانوں سے جو باتیں کی ہیں، قیامت تک اللہ پاک نے تمہارے اوپر کیسا عذاب مسلط کیا ہے. یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے پیٹے. کتنی زور سے میں نے تالی بجائی ہے، اللہ کی قسم یہ آہستہ ہے، اس سے بھی زیادہ زور سے وہ اپنے سینے کو پیٹتے ہیں. اب بتائیں اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی اللہ کا عذاب ہوگا؟ فرعون کو اس کے ناحق میں اللہ نے مچھر کو گھسا کے نا اس کے سر پہ جوتے پڑوائے تھے. نمرود. اللہ اکبر. اور میرا بھائیوں دیکھیے ان کی سزا اللہ نے کیسے رکھی. اور یہاں پر بس نہیں ہوتی، یہاں پر بس نہیں ہوتی. خنجر کبھی دیکھا؟ فیس بک پر چند دن پہلے آیا تھا کہ ایک نے اپنی بچی کو ہی تلوار کے ساتھ ذبح کر دیا. تو یہ اللہ کی عذاب ہے میرے بھائیو، اللہ کی عذاب. اور میری دعا ہے، کئی ہمارے بھائی بس کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں
یار یہ پیٹنا نہیں چاہیے ان کو، دلائل دیتے ہیں ان کو کہ پیٹنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں یار نہ کیا کرو، ان کو دلائل دو کہ پیٹو، زور زور سے اپنے آپ کو مارو، اتنا مارو لیکن اخلاص سے مارو، ایسا خنجر مارو دوسرا منگو نہ. پر منافق ایسے ہی خنجر مارتے نہیں. کتنے خنجر مارتے؟ میں کہنا میں نے ایک دیو اللہ دے مارو، ایک مارا گا دوسرا نہیں مانے، مارو گا اخلاص کے ساتھ. منافق کو صحیح طریقے میں مارتے بھی نہیں کرتے. میں نے دیو تو میں نہ مارا. بہرحال ان کو اور کہنا چاہیے کہ پیٹو، تمہارا کام ہے. تو اب دیکھیں صحابہ کو یہ برا کہتے ہیں. اب سوچئے ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو فکر رہتی ہے ہمارا ایمان نہ چلا جائے. ہم جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں انہوں نے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حسن نے جب صلح کر لی ہے تو انہوں نے تو جناب حسن کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں، ان کا مال لوٹ لیا ہے، ان کے خیمے کو آگ لگا دی ہے اور کہا کہ تو غدار ہے، تو نے معاویہ کے ساتھ صلح کر دی. اور دیکھ رہے ہیں حضرت حسن کا دن مناتے ہیں، حسین کا دن مناتے ہیں، کبھی حسن کو یاد کیا نا بھائی من. اللہ تعالیٰ میرا معاف فرما دے. ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ہمارا تو ایمان ہی نہیں اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ سب کو برا کہتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں نا، وہ پیارے پیغمبر کے بارے میں خاکے بناتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہی چلا جائے گا. ہم انجیل کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے نا. وہ سور ہونا نا، سور انہوں کا صاحب ہے سورا والا. سور بڑھ جاتا فصل کوئی شہ کھانا پیتا ہے فصل کی اجاڑ ساری دیتا ہے. ان کا حساب تو سوروں والا ہے. ہم ان ہستیوں کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو بہرحال ان یہودیوں کا ساتھی یہ محمد علی مرزائی، اب ان یہودیوں کا بہت بڑا ایک، بہرحال یہ ویڈیو بھی جب پہنچے گی ان بے ایمانوں تک تو جو بے ایمان ہیں بڑے بڑے چڑھیں گے. پر میں بھی آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نا، یہ بخاری شریف ہے اور اس کا ترجمہ ذرا کیمرہ قریب کریں، محمد ابراہیم حنفی چشتی نے کیا ہے. کس نے؟ بخاری شریف کا ترجمہ محمد ابراہیم حنفی چشتی بریلوی نے کیا ہے. تو میں بھی آج پھر کہوں گا اگر مجھے کچھ کہنا ہے تو پھر میرا نہیں، پہلے اس کو کچھ کہنا. بخاری شریف ہے، بخار چڑھا دیتی ہے بے ایمان. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مجھے کچھ کہنے سے پہلے امام بخاری کے بارے میں بھی سوچ لینا، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنی گندی زبان سے سوچ لینا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوچ لینا کیا تمہارا بنے گا. باب باندھا ہے امام بخاری میں، امام بخاری نے، اور باب الفتن ہے، باب الفتن.
اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، جب کسی قوم نے کچھ لوگوں کے پاس کچھ کہا پھر وہ باہر نکلا تو اس کے خلاف کہا. اگر کوئی ایسا دوگلا بندہ ہو تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور وہ جماعت جو آپ کے ساتھ تھی اور پھر اپنی اولاد کو بھی جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں اور اس مرزائی کی گندی زبان سے جناب عبداللہ کے بارے میں ان کے خلاف سن بھی چکا ہوں باتیں. کہتا ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی اور تیرے باپ کے اندر تھی جرت، جنہوں نے خون دے کر اسلام کو سینچا ہے، ان کے بارے میں اپنی گندی زبان سے یہ کہتے ہو. اور مزے کی بات ہے کہ ہر بیٹھ مزے کی بات ہے کہ ہر بیٹھ بہرحال دیکھو بابا کے دور فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن جو بندہ عہد وعدہ بیعت توڑے گا تو اس کی پشت کے اندر اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، دور سے کائنات پہچاننے کی یہ غدار ہے. اس نے عہد شکنی کی ہے، بیعت کر کے توڑ دی ہے. یہ حدیث بیان کی کہ جو بیعت توڑے گا کسی خلیفے کی. اچھا یہ ہمارے یہاں بھی عجیب جاہل ہے، وہ جو نا ہر غریب محلے میں پیر بنے ہیں ایسی بیعت کرو، پانی پیو پون کے تو پیر پڑھو. اور پاگلو یہ تو بیعت ہے ہی نہیں، بیعت خلیفے کی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں اللہ کے رسول کی بیعت ہوتی تھی، پیارے پیغمبر فوت ہو گئے، کس کی بیعت ہوئی؟ تو جناب ابو بکر کی جب بیعت ہوگی تو اور بھی گلی کوچوں میں جناب دوسرے لوگوں نے بیعت کی تھی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک خلیفہ کی بیعت ہو چکی، دوسرا خلیفہ بیعت لینا چاہے تو اس کو قتل کر دو. ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور ساتھ ہی فرمایا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو گے تو دنیا کے اندر جتنے بے ایمان رہتے ہیں ان کو پتہ چلے گا نا صحابہ کا یزید کے بارے میں کیا موقف تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تاریخ کی کتابیں، وہ کہتے ہیں میں خود یزید کے پاس گیا ہوں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، علم سیکھنے والا ہے. بے ایمانوں کی بات سنیے، کوئی ایمان والا سنو. بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر نے ایسے سینے سے لگایا ہے، نبوت والا سینہ، وحی والا سینہ.
جو وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم دے. حضرت عبداللہ ابن عباس جب تمہارے مذہب کی بات کرتے ہیں پھر بڑا خوش ہوتے ہو. شیعوں کے پجاریوں یہ نہیں تاریخ کی کتابیں نظر آتی یا ویسے ہی دجال کی طرح کانے ہو. دجال کانا ہوگا لیکن ایک بندہ آنکھ بند کر دے تو یہ سارا صاحب پورشن تو گیا نا. ایک پورشن تو گیا نا. دونوں آنکھوں کھول کر اللہ اکبر. بہرحال صحابہ سب نے بیعت کی تو فرمایا ہم نے اس کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں اس سے بڑی کائنات میں کوئی بد عہدی بد شکنی. کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کسی کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی جائے اور پھر بیعت کر کے اس سے جنگ کی جائے. سب سے بڑی عہد شکنی وعدہ خلافی یہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں تم میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ وہ یزید سے بیعت توڑے اور اس معاملے میں وہ کسی کی بیعت کرے مگر یہ بیعت توڑنا میرے اور اس کے درمیان ختم چھٹ گئی. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اونچی ساری مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. بخاری شریف ہے. مترجم کون ہے؟ بریلوی. ہمیں تو کہتے ہیں اگر یہ ہم بیان کر دینا کوئی جدید کے بارے میں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان کر دیا ہوئے 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 اس کی تو سختی آ گئی. اس کی تو سختی آ گئی. پر میرے بھائیوں اور اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس حدیث کا کیا کرو گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ کیا کہو گے؟ کہ دیکھ لو پھر جو جو کہو گے جہنم کی راہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہموار کرتا جائے گا. جو یزید سے بیعت توڑے گا اس سے میری اور اس کی ختم چھٹی جدائی. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اور مزے کی بات کیا ہے یوسف صاحب میرے کو رہا اس بریلوی مترجم نے آگے بریکٹ میں کیا لکھا؟ کہتا ہے اس میں دلیل ہے. اس میں دلیل ہے کہ اس امام کی اطاعت واجب ہے جس کی بیعت ہو چکی ہو اور اس پر خروج سے ممانعت ہے. اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی, اس کے خلاف خروج نہیں کرنا اگرچہ وہ ظالم ہو, کیونکہ فسق سے بیعت نہیں توڑی جاتی. اب میں کیا کہوں جو بریلوی نے ٹرانسلیشن کر دی. اب میری بریلویوں سے بھی گزارش ہے کہ اچھی طریقے سے گھر کے نکالو اپنے اس بریلوی کو. مر گیا ہے اس کی قبر پر چلے دو, کھودو قبر, نکالو باہر اس کو. آپ کو کی لے کے ہیں, کی لے کے ہیں. پر میرے بھائیوں نے ڈر ہوتا سا. میرے بھائیوں جو سنی ہے اس کو سوچنا چاہیے. لیکن شیعہ ایک یہودی پالیسی ہے, وہ آخر یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ کیونکہ
صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی. اب روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین نے بیعت نہیں کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت. اگر کوئی مائی کا لال اور نام ثابت کر دے تو بڑی مہربانی ہے اس کی. آتا ہے ان دونوں نے کی، باقی نے کی کہ نہیں کی؟ کی نا. اب کیا کہو گے؟ اور شیعہ ایک یہودی پالیسی ہے، ان کی پالیسی ہے یزید کو اتنا برا بنا دو، اتنا برا بناؤ، اتنا برا بناؤ، اتنا برا بنا دو، اتنا برا بنا دو. کیونکہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ان پر ہاتھ صاف کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ برے بندے کی بیعت کون کرے گا؟ برا ہی کرے گا. جب صحابہ کی عظمت، صحابہ کی ذات مطعون ہو گئی، کلیم والی ہو گئی، ان پر کلیم لگ گیا. یہ قرآن کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے ہمیں دیا نا. خود پیارے پیغمبر تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، صحابہ کو ہی لکھوایا. اور جناب امیر معاویہ کاتب میں وہی ہے جن کی گندی زبان سے اس مرزائی کی ہر وقت زبان نچڑتی رہتی ہے اور ہے بڑی یہودی پالیسی. کسی نے بےایمان سے اس بےایمان سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کرنی چاہیے رضی اللہ عنہ؟ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، کیا دینا چاہیے، نہ تو کوئی احسان کر رہے. حساب اس کا یہ ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ آپ نے دیکھا نا اپنے باپ کی طرح کہتا ہے میرے ابو جی نے گھر کسی کے لیے جیب بند کر دیا ہے ابو جی نے، لیکن چوری چکاری بھی کسی کے لیے کر دیتے ہیں. یہ ابو کی تعریف کر رہا ہے، اس کو حلالی کہیں گے کہ حرامی کچھ چیز کی کما گے، ایسے کو حرامی کہتے ہیں. تمام شیعہ اس کی تقریروں سے مطمئن ہے. اس کی تقریریں جو سنتا ہے اس کا خلاف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے خلاف ہو جاتا ہے. شیعہ کی تائید ہر تقریر میں شیعہ کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے. تو بہرحال میرا مقصد یہ کوئی نہیں، ہم سے نہ قیامت والے دن اللہ نے یزید کے بارے میں پوچھنا ہے. میں صرف اور اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہے، میں نہیں کہتا کسی کو، پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کے بارے میں کہا تھا تو میں اس وقت کا شروع ہوں. میں کہ ابھی اللہ پاک نے تینوں مرغی کو آتی ہے. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے منہ سے یزید کی کوئی تعریف سنی ہے، ڈاکٹر صاحب کو چھوڑو، آج اگر اپنے باپ کی ہو تو مجھے یہ جواب دینا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو کچھ کیا کیا تو ان کے خلاف ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا کہو گے؟ اور میرا چیلنج ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو میرے محترم بھائیوں صرف اس لیے کہ یہ جو ان شیعوں کا ساتھ دیتا ہے اور عجیب و غریب پروپیگنڈے کرتا ہے، ایسے کو تھوڑا سا یہ بھی بتلا دینا چاہیے کہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے تو خلاف باتیں کرو گے، اس بخاری شریف کا کیا کرو گے؟ صحابہ اکرام کا کیا کرو گے؟ نکال دو نا اس حدیث سے. اور یہ تو بریلوی تھا، نکال سکتا تھا آرام سے.
تو بہرحال کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ دیکھیں رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے کلام میں کیا فرمایا ہے۔ سورہ فتح ہے اور سورہ فتح کا آخری رکوع ہے۔ چھ سو 67 سال۔ اچھا بھائی جان، 7ویں لائن ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رب العزت کائنات والوں کو بتا رہا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ والے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر کے ساتھ والے کون سے تھے؟ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت تھے۔ اس کھیتی کے پھول فاروق و صدیق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اس کھیتی کو دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ خوش۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اب میں کسی کا نام ہی دوں تو جناب محمد رسول اللہ کی کھیتی جناب محمد رسول اللہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، لِيَغِيظَ، غیظ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے شیعہ کو۔ ترجمہ غلط تو نہیں کر دیا؟ رافضیوں کو لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اس مرزائی کو جو شیعہ کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی نشانیاں ہمیں بتا دیا 1400 سال پہلے۔ اور اللہ کی قسم دیکھ لیں صحابہ کے بارے میں غیظ کن کے دلوں میں ہے؟ الحمدللہ ہمارے دلوں میں نہیں۔ بے شک الحمدللہ، کوئی دنیا میں بندہ یہ کہہ نہیں سکتا اہل الحدیث جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی جماعت ہے کسی صحابی کے بارے میں۔ کئیوں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی گندی زبان کہی کہ یہ غیر فقیہ ہے، یہ سمجھدار نہیں تھا۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا اللہ نے ان کی عورتوں کو حلالے کے لیے منتخب کر دیا، اور جنہوں نے دوسرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی ان کی عورتوں کو اللہ نے مدعے کے لیے۔ عیسائی بڑا زنا کرتے ہیں، یہودی بڑا زنا کرتے ہیں، لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ واحد قوم ہے جو زنا کو ثواب سمجھتی ہے۔ آگے رب العزت نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے کیا؟ کہ منہم مغفرۃ واجر کریما عظیما، اللہ نے ان کی مغفرتیں کر دی ہیں، اللہ نے ان کی بخشیں کر دی ہیں، ان کی مغفرتیں اللہ کر چکا ہے۔ اجر عظیما، اجر عظیم ان کو
کہہ چکا ہے. یہ بے ایمان آج بکواس کر رہے ہیں اپنی گندی زبانوں سے. خدا کی قسم چاند پر کوئی تھوکے گا تو وہی کھنگار اس کے منہ پر ہی آ جائے گا. چاند کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. صحابہ اکرام کے بارے میں جو بندہ بھی ایسی بکواس کرے گا اللہ کی قسم خسر دنیا والآخرہ. دیکھ لو اس بے ایمان کو اللہ مجھ جیسے ایک حقیر بندے سے ذلیل کروا رہا ہے. کیوں؟ اس نے صحابی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کی ہے. اور اگر یہ رکا نا تو جس طریقے سے رب العزت وہ جو پرانے صحابہ کے گستاخ تھے جیسے اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے. وہی جو پیارے پیغمبر کی حدیث ہے فرمایا سارے گروہ جہنم میں جائیں گے ایک گروہ جنت میں جائے گا. کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو پیارے پیغمبر کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب